بخاری کی حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی کچھ تھیلی یا سونا کا تھیلی بھیجے، یعنی تھیلی بھر کے سونا. تو میرے آقا نبی رحمت بخوبی جانتے ہیں کس کو کتنی ضرورت ہے. تو آپ کسی کو زیادہ دے رہے، کسی کو کم دے رہے. تو اس محفل سے ایک شخص کھڑا ہوا جو نمازی متقی پرہیزگار تھا، ٹھیک ہے. وہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے اے محمد اللہ سے ڈر، ثم معاذ اللہ. دوسری روایت میں کہتا ہے کہ اے محمد عدل و انصاف کر، ثم معاذ اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ وہ استعمال کر رہا وہ بدبخت، اور تھا صحابی کے صف میں بیٹھا ہوا ہے، نمازی ہے، اور کہتا ہے حضور کی بارگاہ میں کہ اللہ سے ڈر. حضور فرماتے ہیں تو ہلاک ہو، کیا پورے روئے زمین میں کوئی مجھ سے بھی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ کیا کوئی پورے روئے زمین میں مجھ سے بھی زیادہ عدل و انصاف کرنے والا ہے؟ پھر وہ کیا کرتا ہے، پلٹ کر چلا جاتا ہے. تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید تلوار نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے تو اس بدبخت کی گردن مار دوں. ایک روایت میں کہ حضرت عمر فاروق تلوار نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم دیجیے تو اس بدبخت کی گردن مار دوں، لیکن آپ اجازت نہیں دیتے ہیں. پھر وہ جاتا ہے، پلٹ کر گھومتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں اسے غور سے دیکھو، اس کے پشت سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی. کیا فرماتے حضور؟ کہ اس کے پشت سے، اس کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو نمازیں تو بہت زیادہ پڑھے گی. صحابہ کو حضور فرما رہے کہ نمازیں تم سے زیادہ پڑھیں گی، صحابہ سے زیادہ پڑھیں گی. اتنی نمازیں پڑھیں گی کہ تم اس کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے. حضور فرماتے کہ وہ قرآن کی تلاوت تم سے بہت زیادہ کرے گی، اور ایسی تلاوت کرے گی جو تم اس کی تلاوت کو دیکھ کر اپنی تلاوت کو حقیر جانو گے. پھر حضور فرماتے کہ لیکن وہ اسلام سے، دین سے ایسا نکل چکے ہوں گے، ایسا نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. پھر حضور فرماتے توقع ہے کہ وہ تیر شکار سے نکلا ہوا لوٹ کر آ جائے، لیکن یہ دین میں واپس نہیں آنے والے. اس کے پاس کیا تھا؟ نمازوں کی کمی تھی؟ نہیں. حج نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا. زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا؟ زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا. اللہ رب العالمین کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ کلمہ ہی پڑھتا تھا. اللہ رب العالمین کو ایک بھی مانتا تھا. سارے اسلام کے ارکان وہ ادا کرتا تھا، لیکن پھر بھی حضور نے فرمایا وہ اسلام سے خارج ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نہیں ہے، حضور کی سچی تعظیم نہیں ہے. تو اس سے معلوم یہ چلا کہ اگر ہمارے پاس دنیا کی ہر ایک چیز ہو، سارے اچھے اعمال ہو، نمازوں کا انبار ہو، قرآن کی تلاوت کی انبار ہو، سارے معاملات ہو، حج زکوٰۃ ہم پورے کے پورے کیا نام ہے سونے کے پہاڑ صدقہ خیرات کر چکے ہو، لیکن اگر ہمارے دل میں حضور کی شان عظمت میں ادنا سے بھی بے ادبی اور گستاخی آ گئی تو یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے.